بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ مفتی سعید خان صاحب کی یہ جو ویڈیو ہے وائرل ہو رہی ہے، اس سے متعلق اب تک کئی حضرات سوال کر چکے ہیں۔ آسک مفتی کے کئی گروپ میں اس ویڈیو سے متعلق سوالات کیے جا چکے ہیں۔ اصول اس فتوے کا جو بہت سے لوگ اب بھی پوچھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ ہیپی کرسمس، ہم کہتے ہیں جائز ہے، ہم کہتے ہیں اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، پیدائش کا ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، خود خدا نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اصل ثابت ہے اس کی۔ اور بالکل اس مدارات کے علاوہ مداہنت ہے، اور مداہنت یہ ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا تاکہ وہ خوش رہے، یہ حرام ہے۔ کسی کی مذہبی رسومات میں ہم کیوں جائیں؟ ہم کیوں جا کر آخر سیدنا مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی پرستش میں شریک ہو جائیں گرجا جا کے؟ غلط بات ہے بھائی۔ ہم ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی مدارات ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، بٹھانا ہے، کھانا پینا ہے، دوستی ہے، گپ شپ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن جا کر حسن ابدال میں اور ان جگہوں پہ جا کر ان کے ساتھ ان کی عبادت میں بھی شریک ہو جائیں، ہندوؤں کی بتوں کی پرستش میں بھی شریک ہو جائیں، اس پہ بھی دودھ چڑھانے لگیں اور اس کے بھی انڈے پیش کرنے لگیں اور یہ کرنے لگیں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت نے جو تقریر فرمائی ہے صحیح نہیں ہے۔ عیسائیوں کی نہ مذہبی تقریبات میں شرکت کی اجازت ہے اور نہ 25 دسمبر کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس لکھ کر کے بھیجنا یا مبارکباد دینا، یہ ساری چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں۔ اور دلیل کے طور پر آج جناب نے جو بات پیش کی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو ماننا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں تھے، تو یہ دلیل اس وقت تو صحیح ہو سکتی ہے جب یہ بات کسی عیسائی کو جا کے سمجھائی جائے۔ کسی عیسائی کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس لکھنے کے بجائے اسے یہ لکھ کر بھیجا جائے کہ دیکھو تم جو آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منا رہے ہو تو تم گویا کہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ وہ خدا نہیں تھے، اس لیے کہ پیدائش وغیرہ کا ہونا یہ تو مخلوق کی علامت ہوتی ہے، خالق کی علامت نہیں ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مخلوق تھے، وہ خدا وغیرہ نہیں تھے، خدا یا خدا کے بیٹے وغیرہ وہ نہیں تھے۔ تو اگر کسی عیسائی کو جا کر یہ بات سمجھائی جائے تو تب تو بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اسے یہ بات نہ سمجھا کر کے اسے میری کرسمس لکھ کے بھیجنا، ہیپی کرسمس لکھ کے بھیجنا، یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک غلط عقیدے کے اندر، غلط نظریے کے اندر جو پہلے سے پڑا ہوا ہے، آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ پہلے سے اس کے غلط نظریات ہیں، پہلے سے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور وہ اسی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ اس کو یہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ آپ کو مبارکباد ہو اس کی، تو یہ تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس کو انکریج کرنا ہے، تو اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے اور یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے حضرت۔ اس لیے علماء نے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں یا وہ عرب علماء ہوں، سب نے اس بات کی صراحت کر رکھی ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں ہے کہ غیر مسلم کو کرسمس کی مبارکباد دینا مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔ دارالفتہ بنوری ٹاؤن کے فتوے میں ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دینا گویا ان کے نقطہ نظر کی تائید ہے، اس لیے کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو کفر کا اندیشہ ہے، اور اگر کرسمس کے موقع پر صراحتاً کوئی شرک یا جملہ بول دے تو اس کے شرک ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جو عرب فتاوی ہیں ان کے اندر صراحت موجود ہے۔ عرب علماء نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھ رکھا ہے کہ جو کفار کے شاعر ہیں ان کی جو عیدیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کی مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بالاتفاق حرام ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کسی سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ عید مبارک ہو، کسی غیر مسلم کے تہوار پر یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ مبارک ہو، تو بالاتفاق اس کو حرام لکھا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ جو اتنے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے صراحت کر رکھی ہے، باقاعدہ ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کرسمس از پیور کرسچن سیلیبریشن، کہ جو کرسمس ہے یہ خاص عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے، امپلائنگ دا برتھ آف گاڈ سن،
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی پیدائش پر دلالت کرتا ہے. A Muslim should not participate by saying میری کرسمس. کسی مسلمان کو میری کرسمس کہہ کر اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو یہ بڑے بڑے اہل علم انہوں نے صراحت کر رکھی کہ یہ جائز نہیں ہے. اب یہ جو حضرت ہیں ان کی خدمت میں گزارش بھی ہے، چونکہ ان کی طرف سے اس طرح کے تفردات آج کل آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک صاحب نے ان کی ایک ویڈیو بھیجی تھی جس میں یہ فرما رہے تھے کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا وغیرہ لٹکایا جاتا ہے تو یہ اگر تکبر کی وجہ سے ہے تب تو اس کو ناجائز آپ کہیں گے، ورنہ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ جو منع کیا گیا تھا وہ تو خاص ایک قوم تھی، وہ ایسا کیا کرتے تھے، ایک خاص انداز سے ایسا کیا کرتے تھے، لہذا ان کو منع کیا گیا تھا. تو اس طرح کے عجیب و غریب ان کی طرف سے آج کل تفردات آ رہے ہیں. تو ان کی خدمت میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، چونکہ یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ دے رہا ہوں، حضرت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس پہ ذرا غور فرمائیں. حضرت نے لکھا ہے، خطبات عالمیہ کے اندر یہ موجود ہے، لکھتے ہیں کہ تیسری بات جو بہت تجربے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں اسلام کے مذاہب اربعہ اور ان سے باہر نکل کر تقابلی مطالعہ کیا ہے. شاید ہی کم لوگوں نے اس طرح کا مطالعہ کیا ہو. ان تمام کے مطالعے کے نچوڑ میں ایک گر کی بات بتاتا ہوں کہ جمہور اہل سنت کے مسلک سے کبھی نہ ہٹیے گا. اس کو لکھ لیجئے، چاہے آپ کا دماغ کچھ بھی بتائے، آپ کی ذہنیت آپ کو کہیں بھی لے جائے، کیسی ہی قوی دلیل پائیں، جمہور کے مسلک سے نہ ہٹیے. کرسمس کے بارے میں اگر آپ مزید تفصیل سننا چاہتے ہیں کہ کرسمس کی تاریخ کیا ہے، مبارکباد دینا کیوں جائز نہیں ہے، دلائل کیا ہیں، یا اگر کسی کو مبارکباد دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو کن الفاظ کے ذریعے سے مبارکباد دی جا سکتی ہے وغیرہ، یہ ساری تفصیلات اگر سننا چاہتے ہیں تو آئی بٹن پر کلک کر کے ایک آڈیو آپ کو مل جائے گی. آئی بٹن پہ کلک کریں یا ایک ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، اس پہ کلک کر کے آپ سماعت کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.